ناظرین آپ کو بتائیں وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ اس وقت اسلام آباد میں اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. آپ کو یہ کہتا چلوں کہ 2023 میں کے پی ٹی جو ہماری سب سے 1884 میں کے پی ٹی بنی ہے کہ انگریزوں کے وقت میں انہوں نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کو ڈیولپ کیا. ابھی پچھلے سال 2023 جون میں جب میں تو مارچ 24 کو ہمارے پاس یہ منسٹری آئی ہے, 2023 جون تک صرف 2 ارب نیٹ پرافٹ تھا. اتنی بڑی کمپنی وہاں پہ, اتنی بڑی یعنی پورٹ کی فیسلٹیز, صرف 2 ارب روپے پرافٹ تھا نیٹ. 2024 جون میں جس میں 4 مہینے ہمارے صرف ہماری حکومت کے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اس میں شامل ہیں, تو اس کا پرافٹ 2 ارب سے نیٹ پرافٹ 10 ارب چلا گیا. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگلے سالوں میں اس کا پرافٹ اور کئی گنا ہو انشاءاللہ, کیونکہ پوٹینشیل میں نے آپ کو بتا دیا. پورٹ قاسم جو اس وقت آدھا مال کے پی ٹی میں آتا ہے, پاکستان کی ٹوٹل ٹریڈ کا مال بائی لینڈ روٹ بہت کم ہے, زیادہ تر وہ بائی سی آتا ہے. تقریباً 45-47% ٹوٹل ٹریڈ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا وہ کے پی ٹی سے آتا ہے, اور اتنا ہی تقریباً پرسنٹیج پورٹ قاسم میں آتی ہے. پورٹ قاسم کا پرافٹ پچھلے سال کا $35 بلین کے لگ بھگ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں کمپٹیشن بھی ہو اور دیکھیں کہ کیوں, اور ان کو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ضرورت نہیں ہے زیادہ مال, کیونکہ ہم نے فیسلٹیز دی ہیں نا کے پی ٹی میں, ان میں ہمیں رائلٹی زیادہ مل رہی ہے, $35 یا $37 پر کنٹینر, اور پورٹ قاسم میں کم مل رہی ہے. تو ہم اس پہ بھی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ زیادہ سارا مال پہلے کے پی ٹی میں آئے اور وہاں سے فیڈر ویسل کے حساب سے اپنی دوسری پورٹوں میں بھیجیں. تو ایگریسیولی اس پہ کام ہو رہا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی میری ٹائم کے جو وسائل ہیں, تقریباً میں نے بتایا آپ کو کہ 2,90,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا ہے, وہ بھی پاکستان ہے. جو سی ہے تمام ہمارا 2,90,000 کلومیٹر, یہ پاکستان کے جو لینڈ ایریا ہے اس کا 30% ہے. تو ہم ان کے وسائل سے ان میں ذخائر ہیں, ان میں دنیا میں نے بہت سے اپنے سی سائٹ سے آئل ڈسکوریز ہوئی ہیں, ان میں اور قیمتی دھاتیں ہیں سمندروں میں. اس کے علاوہ ہمارے فشریز کے اس وقت فشریز پاکستان کی مچھلیاں جو ہے اس کی ایکسپورٹ بہت کم ہے, تقریباً $400 ملین کے لگ بھگ ہے. حالانکہ دنیا میں بہت زیادہ اس کی وسیع, کیونکہ ہم پولیٹ کر دیتے ہیں اپنے جو سمندر ہیں, اس میں پھینکتے ہیں, فضلہ پھینکتے ہیں, جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ پھینکتے ہیں. اس میں ٹائم چاہیے, اس میں سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کا مل کے ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنا ہے. ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہم پولیوشن جو ہے IMO سے مل کے, انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن جو ہے, ان کے سیکرٹری جنرل میں نے پہلے ذکر کیا, پہلی بار آئے ہیں, اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کو گرین انرجی کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو میں چاہ رہا تھا کہ آج ہم آپ کو اپنی منسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ یہاں بھی انٹرسٹ لیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑے وسائل یہاں شامل ہیں. ہم پوری محنت کر رہے ہیں, توجہ کر رہے ہیں, اور آپ کو انشاءاللہ میں گائے بگائے انفارم کرتا رہوں گا کہ کس طرح ہم آگے بڑھے. یہ ابھی ریسنٹلی پہلی بار ہوا ہے 140 سال کی تاریخ میں کہ جو چیئرمین بنتا ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ کا اور پورٹ قاسم کا. پہلے تو نامینیٹ کرتی تھی فیڈرل گورنمنٹ, ابھی فیڈرل گورنمنٹ کے ذمہ ہے, لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ اشتہار دیے پورے اخباروں میں, تاکہ بڑا ایک واضح طریقے سے, کھلا صاف شفاف طریقے سے چیئرمین بنے, کیونکہ وہ وہاں جو بورڈ ہیں وہ بورڈ اٹانومس ہے. تو ابھی تقریباً 200 سے زیادہ اپلیکیشن کے پی ٹی کے لیے آئیں. پہلی بار 140 سال میں اشتہار آیا ہے اس کا کے پی ٹی کا, تو 200 سے زیادہ اپلیکیشن آئیں. اس میں ہم نے شارٹ لسٹ کر کے ہر ایک کا انٹرویو لیا, اور 7 بڑے قابل لوگوں کو اس کا پینل ہم نے بنایا, جس میں اور پھر جو فیصلے کیے ہم نے ابھی وہ بورڈ کے لیے فیصلے اس کے 3 ناموں کے پی ٹی کا, پورٹ قاسم کا, یہ ہم نے چیئرمین کے لیے فیڈرل یعنی پرائم منسٹر صاحب کو بھیجے ہیں, تاکہ اس کے اور تحقیقات کر کے ان میں سے چیئرمین بنائے. تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ بہت لیکنگ ہوئی ہے اس میں, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. آپ کی تجاویز بھی ہمیں ضرور میڈیا کی اور پریس کی چاہیے ہوتی ہیں اس میں, اور ہم اس کو آگے بڑھانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. اور میں چاہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کروں. کوئی بھی کویسچن ہے ضرور. سہیل رانا صاحب. جی شیخ صاحب, ابھی آپ نے فرمایا
کہ IMO کے سیکرٹری جنرل بھی آئے اور دس از دی فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان IMO کے سیکرٹری جنرل ادھر آئے، نمبر 1. اور نمبر 2 جو بھی آپ نے ذکر کیا ڈنمارک کے ساتھ $3 بلین کی آپ نے MOU سائن کی ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں بڑے، ابھی چائنا نے بھی پاکستان پر کوئی اس قسم کا اظہار کیا اعتماد کہ اس کے شہریوں کو سیکورٹی فراہم نہیں ہو رہی ہے. ایسے حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کار پاکستان آئے گا؟ اگر آئے گا تو اس کی سیکورٹی کے لیے حکومت کیا معاملہ طے کر رہی ہے؟ سب سے پہلا سوال تو آپ نے کہا نا کہ کون سی، میں نے پورٹ قاسم جو ہے نا وہ اس میں کم ہمارے وہ ایک ماڈرن پورٹ ہے بعد میں بنی، اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کانٹریکٹ پہ ہیں. ایک جتنا بزنس ہے دونوں پورٹوں کا، لیکن وہ 35 ارب روپے کما رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی لیٹسٹ 10 ارب اس سال کمایا، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کا بھی لیول KPT کا بھی بڑھے، تو پورٹ قاسم زیادہ کما. سرمایہ کار اس وقت اتفاق ایسا ہے، دیکھیے پہلے بھی ہمارے یہی سمندر تھے، ساحل ساری دنیا میں ساحل، آپ دیکھتے ہیں کہ ٹورسٹ بھی ساری دنیا میں ساحلوں کی طرف جاتے ہیں. ہمارے یہاں ناردرن بالکل علاقے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم ادھر بھی اٹریکٹ کریں کہ ادھر بھی ٹورسٹ کی بھی بہت زیادہ اپنے ڈومیسٹک ٹورسٹ بھی، اس کو بھی ہم نے اویئر نہیں کیا، یا وہاں پہ اچھے اسپاٹ نہیں بنائے. ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی فیری سروس بھی شروع کریں گے، اپنے کروز وغیرہ آج کل دنیا میں بہت پاپولر ہیں، تو ہم وہاں بھی وہ سروس بھی شروع کرنے والے ہیں. اور جو آپ نے کہا، دیکھیے میں نے آپ کو بتایا اور سیکرٹری عمر شیخ صاحب نے بھی بتایا کہ MSC ایک کمپنی نہیں، ایک سب مل کے اس وقت، پہلے ہی ہیچیسن ہمارے یہاں ہے، موجود ہے، AD پورٹ نے بھی یہاں پہ ٹرمینل میں انویسٹمنٹ کی ہے، اور وہ ایگر ہیں. اور رشین ابھی آئے تھے نا جو چلائی ہوئی، تو اس میں وہ رشین جو منسٹر تھے انہوں نے بھی آ کے کہا کہ ہم اپنے، حالانکہ سوویت یونین کا حصہ ہے سینٹرل ایشین کنٹریز، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے پروڈکٹس بھی ہماری پورٹوں کی طرف سے جائیں. اور ابھی جو ملائیشین پرائم منسٹر آئے، وہ ان کے ڈیلیگیشن نے ہمیں کہا کہ وہ اپنا سارا پام آئل جو بہت بڑا بزنس ان کنٹریوں کا ہے وہ بھی ہمارے تھرو کریں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، یعنی گوادر بہت اچھی پورٹ ہے ڈیپ، لیکن گوادر میں رستہ جو اپ کنٹری کے لیے یا افغانستان اور ویسٹرن چائنا کے لیے. ناظرین، وفاقی وزیر بحری امور کیسر احمد شیخ اس وقت اسلام آباد میں اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے.